موضوع کا سب سے بڑا مقصد دو لوگوں کو جواب دینا تھا. پہلے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نیو ایئر وش نہ کیا ہو، بہت سارے لوگ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح آئے ہی نہیں تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کون کون سے لوگ ہیں؟ پہلے کون سے ہیں؟ وش نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کون سے ہیں جو کہتے ہیں وجود ہی نہیں تھا. آج جو ہے ہم ان لوگوں کو بیسیکلی جواب دینے کے قابل ہوں گے بڑے آسان لفظوں میں. کوئی آیت کوڈ نہیں کرنی پڑے گی. ان کو صرف ہم نے ایک دو چیز پوچھنی ہے تو جناب بندہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو 2024واں سال ہے یہ ہے کیا اور اس سے پہلے ہوتا کیا تھا. 2024 سال ہو گئے خداوند یسوع مسیح کو آئے ہوئے. تو یہ ایک قسم کی ہمارے پاس نشانی ہے وہاں سے جو دور ہمارے ساتھ آیا ہے یہ چلتا آیا ہے اس کو 2024 سال ہوئے. یہ ایکچولی وہاں سے نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں. اس سے پہلے کی جو ساری باتیں ہیں اس کو قبل مسیح بولا جاتا ہے. بچے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے کہ قبل مسیح ایسے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کو بیفور کرائسٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بی سی اس کو بولتے ہیں اور آج کے دور کو بولتے ہیں اے ڈی. اچھا، اے ڈی کا مطلب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، وہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. اے ڈی کا شاید کسی کو پتا ہو. اے ڈی اسٹینڈس فار آمین. ایک دفعہ پھر سے بولیے گا. میریڈیم نہیں، اے ڈی بولا، اے ایم نہیں بولا. اینو ڈومنی. اینو ڈومنی کا مطلب ہوتا ہے دا ایئر آف آور لارڈ، ہمارے خداوند کا سال. انگلش یاد مت رکھیں، بڑی مشکل ہے کیونکہ یہ انگلش نہیں ہے کہ لیٹن ورڈ ہے. صحیح کہ لاطینی زبان میں اینو ڈومنی کہا جاتا ہے. اے ڈی، اے فور این، اے فور اینو، ڈی فور ڈومنی. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا the year of our Lord، ہمارے خداوند کا سال یا ہمارے خداوند کا دور. یہ صحیح ڈیفینیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے، آپ ہسٹری جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرو. اچھا، اس کا نام رکھا کیوں گیا تھا؟ اس کو کیوں بولا تھا کہ یہی ہمارے خداوند کا دور ہے؟ میں آپ کو بڑے نا آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. ویسے تو ہمیں بہت سی جو ہے سویلائزیشنز ملتی ہیں. چائنیز ہیں، ہندو ہیں، رومنز تھے، امریکنز تھے، اس کے بعد جیپنیز کی اپنے اپنے ہیں سارے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو تھا ان کو اگر ایک ساتھ دیکھا جائے تو پتہ ہے وہ سال کیسے کاؤنٹ کرتے تھے. سب کا کوئی نہ کوئی اپنا بادشاہ ہوتا تھا، سب کا کوئی نہ کوئی اپنا جھوٹا خدا ہوتا تھا. اور وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی نیا خدا بناتے یا جب کوئی نیا بادشاہ آتا تو اس بادشاہ کے نام پر وہ سال کا نام رکھ دیتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ 7 دن کا ایک بادشاہ آیا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ 7 دن کا ایک بادشاہ آیا اور انہوں نے 7 دن کے بعد وہ قتل ہو گیا. تو اس سال میں صرف کیا تھے جی، 7 دن تھے. تو یہ جو میتھڈ تھا یہ بڑا عجیب تھا. ابھی دیکھیں روم میں ایک بادشاہ آ رہا ہے، اس کے نام پہ سال چل رہے ہیں. چائنا میں ایک بادشاہ آ رہا ہے، اس کے نام پہ سال چل رہے ہیں. جاپان میں آ رہا ہے، چین، ساری جگہوں پہ آ رہا ہے بادشاہ. الگ الگ بادشاہ آ رہے ہیں، الگ الگ نام چل رہے ہیں. کسی نے اپنے خداؤں کے رکھ دیے، کسی نے اپنے بادشاہوں کے رکھ دیے، کچھ اپنے بچوں کے نام پہ رکھ دیتے تھے جو چھوٹے قبیلے ہوتے تھے. تو کیا ہو رہا تھا وہاں پہ کہ کوئی یونٹی نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی ایک قبیلہ دوسرے سے بات کر سکے. ابھی فرض کریں ہندو اگر اپنے جو ہے وہ خدا کے نام پہ ایک سال شروع کرتے ہیں اور میں انہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ بتانا چاہتا ہوں تو میں چائنیز بندے کو کیسے ڈیٹ آف برتھ بتاؤں گا؟ اسے تو مجھے میرا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا خدا کون ہے یا کون نہیں ہے. اسے تو پہلے ہسٹری سیکھنی پڑے گی. پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی پرابلم تھی. اور مزے کی بات ہے اس پرابلم کو بھی خداوند نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی پیدائش سے سولو کیا ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف ہمارا نہیں بلکہ ساری قوموں کا خدا ہے. اس نے کہا ہے ساری قومیں میری ہیں. آمین جی.
سارے کی ساری قومیں جو ہے وہ خداوند کی ہیں، اور یہ خداوند کا کلیم ہے. میں ساتھ ساتھ ٹائم دیکھ رہا ہوں. جو ہسٹری آپ کو جی آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو تقریباً یہی ہسٹری ملے گی. ایک بادشاہ آیا، اس کے نام پہ سال شروع ہوا، بادشاہ مر گیا اور سال ختم. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی بات ہوتی تھی. فرض کریں کوئی بلڈنگ بناتے ہیں نا، جیسے کہ پیرامڈس بنے ہیں یا کوئی بڑی بڑی اور بلڈنگز بن گئی جو کہ عجائب میں مانے جاتے ہیں، بڑے بڑے عجائب میں، ان کو ان سال کا نام دے دیا یا اس بادشاہ کا نام دے دیا، اور پھر تاریخ بھی اس کو دے دی کہ اس بادشاہ کے تیسرے سال کے چھٹے دن میں یہ بلڈنگ جو ہے وہ ریڈی ہوئی. بڑا مشکل تھا. اور سب سے مشکل بات، سارے کے سارے بادشاہ اچھے نہیں تھے. آ کے کچھ بادشاہ قتل بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے. ابھی فرض کرے کہ یہاں پہ خدا نہ کرے کہ کوئی ہمیں فتح کر لے یہاں پہ اس محلے کو آ کے، اور وہاں پہ کوئی بادشاہ بٹھا دے اور ہمیں بولے کہ اس بادشاہ کے نام سے ہم کہلائیں، تو ہم راضی نہیں ہوں گے. ایسی بات ہے، کیونکہ اس نے ہمارے بچے مارے ہوں گے. تو بڑا ہی یہ پینفل پروسیس تھا لوگوں کے لیے، اور یہ جو حل دیا ہے خداوند نے وہ بڑے اچھے طریقے سے دیا. اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے کیلنڈرز ملتے ہیں. اس میں گریگرین جو کیلنڈر ہے وہ ہمارا کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے. جو ابھی 2024 والا کیلنڈر ہے اس کو گریگرین کیلنڈر بولتے ہیں، AD جسے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہودیوں کا اپنا کیلنڈر تھا جو کہ آپ کو پرانے عہد نامے میں ملتا ہے. موسیٰ کے جو دن ہیں، جو نوح کے دن ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو ہیبری کیلنڈر میں ملیں گے. پھر ہندوؤں کا الگ ہے، چائنیز کا الگ ہے، اور ابھی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گیا، ابھی بھی ان کے کیلنڈر موجود ہیں. بور تو نہیں ہو رہے؟ ہسٹری بور تو نہیں میں کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. ورنہ گیت بھی گا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سر ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو دھرما مودی ہیں ان کے اپنے کیلنڈر ہیں، بدھسٹ ہیں جو ان کے اپنے کیلنڈر ہیں. ایتھوپین کنٹری ہے ایتھوپیا، ان کا ایک اپنا ہی کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ہے. اور یہ سارے کوئی چاند کا، کوئی ستاروں کا، اور دوسرے جو ہیں کسی موسم کا کیلنڈر بنا لیا. تو ان ساروں کی جو تھی وہ الگ الگ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے تھے. بہت بڑی پرابلم تھی. پھر میان ہمیں کیلنڈر ملتا ہے، بالینیس کا ہمیں کیلنڈر ملتا ہے. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ہزاروں کے حساب سے بڑے ہی زیادہ کیلنڈر تھے. ابھی پرابلم جو تھی وہ یہی تھی کہ انسان جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا ان ساری چیزوں میں. وہ اس ستاروں کو دیکھ کے جو دن طے کر رہا ہے، آج جو لگتا ہے مجھے یہ تاریخ ہوگی، آج جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہوگا. یقین کرے کوئی بندہ اپنی تاریخ پیدائش نہیں بتا سکتا تھا. ابھی میں بتا سکتا ہوں کہ میری تاریخ پیدائش کب ہے، تب بندے کو بتانا بڑے مشکل. اور اس سے بھی بڑا مشکل جب وہ ایسے بادشاہ کا نام لیتا تھا نا جس نے اسے پتہ کیا ہوتا تھا. وہ تو بیچارہ بتا نہیں سکتا، اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. جو کہ بڑا آج کل ہے. تو ایون یہاں تک تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے حل کی ہیں. اور کلام مقدس میں بتاتا ہے رومیوز کا 13 باب اس کی 1 آیت میں، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. خداوند کے بعد ایسا ہوا، اور اس آیت کے مطابق کہ جو حکومتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، نہ صرف ہمیں نجات اپنے گناہوں سے ملی، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بھی ہمیں نجات ملی. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ صرف اور صرف ہمارا گناہ یہی نہیں تھا کہ ہم نجات پائیں، بلکہ ہمیں فری کیا گیا ان ساری چیزوں سے. ان ساری جو ہم مشکلات میں گھرے ہوئے تھے ان چیزوں سے ہمیں کیا کیا گیا؟ فری کیا گیا. ابھی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں کہ کتنی آسانی ہوئی. ہمیں خداوند نے کیسے فری کیا. میں بڑی آسانی کے ساتھ چائنا میں ایک بیٹھے بندے کو اپنا پاسپورٹ بھیج سکتا ہوں، اور وہ مجھے وہاں پہ کام کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بلا سکتا ہے. اگر آپ کو یہاں پہ ہیلپ چاہیے کسی کی،
ٹھیک ہے, چرچ کا کوئی کام رکا ہوا ہے, کوئی آپ کو باہر سے پیسے بھیجتا ہے. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ریلیٹڈ ہے چرچ کے, میں وہ پیسوں وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, نارملی ہم لوگ تھوڑے ہو جاتے ہیں. تو فرض کرے باہر سے کوئی پیسے بھیجتا ہے اور اس میں ظاہر ہے ایک تاریخ دینی ہوتی ہے نا کہ اس تاریخ کو میں نے پیسے بھیجے, اس تاریخ کو تمہیں ریسیو ہوئے. تو فرض کرے اگر باہر والے کی تاریخ الگ ہے اور یہاں کی تاریخ الگ ہے, پرابلم ہو, بھیجے گا کیسے؟ آپ کا بینک سسٹم کام نہیں کر سکتا, آپ کا پاسورڈ کام نہیں کر سکتا, آپ کا آئی ڈی کارڈ کام نہیں کر سکتا, آپ کے جو آپ ٹرین میں سفر کرتے ہو, بس میں سفر کرتے ہو, وہ کام نہیں کر سکتا, برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہو سکتی, شادیاں تک نہیں ہو سکتی اس تاریخ کے. بھائی شادی کو بھول جاؤ, آپ کی اگر تاریخ نہیں ہے تو اگر آپ اپنی تاریخ کے مطابق یا اپنے کیلنڈر کے مطابق شادی کرو گے نا تو باہر کوئی نہیں مانے گا, بولے گا کب شادی کی, آپ بولو گے اس چاند کی اس تاریخ کو فلاں تاریخ کو. بھائی مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو, ہم تو سورج کو ماننے والے ہیں. ایسا ہوگا کہ خداوند نے یہ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمارے لیے آسان کی ہیں. ایون کہ فرض کریں کہ میں کسی کے خلاف پولیس میں جاتا ہوں رپورٹ کروانے, پولیس بڑی ضروری ہے, پہلے سب سے کیا لکھا جاتا ہے, تاریخ لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ جو دا کورٹ آف لا جو ہے یا لا اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ بھی تاریخ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. تو آئندہ جس بندے نے آپ کو بولا نا کہ اس کو نیو ایئر وش نہیں کرنا, آپ نے اس کو پتا کیا بولنا ہے, اپنا آئی ڈی کارڈ بھی پھاڑ دو, اپنا پاسپورٹ بھی پھینک دو, بینک میں کبھی بھی نہیں جانا, برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرنی, نہ کسی کو وش کرنی ہے برتھ ڈے. ٹھیک ہے, شادی بھی نہیں کروا سکتے. صحیح ہے, جنگل میں چلے جاؤ, پرابلم یہ ہے مر بھی نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے, کس تاریخ کو مرا. بھائی خداوند پوری دنیا کا بادشاہ ہے. فرض کریں کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ پاسٹر صاحب بیٹھے ہیں یا ایڈر صاحب ہے, یہ بادشاہ فرض کر لیں. اگر یہ بھائی صاحب نہیں مان رہے تو بادشاہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ بادشاہ تو بادشاہ, سارے نہیں مان رہے تو بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے بادشاہ ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اور مزے کی بات بتائیں, بندہ دوائی نہیں کھا سکتا, ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے, کھا لو ڈسپرین سر, ڈسپرین تک نہیں کھا سکتا. خداوند کو ایکسیپٹ کیے, اور جس وقت وہ ڈیٹ کو ایکسیپٹ کرے گا نا, وہ ڈیٹ کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا, وہ خداوند کی سلطنت کو ایکسیپٹ کرتا ہے. آمین جی, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ دور جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا دور ہے. جو سلطنت ہے وہ اس خدا کی سلطنت ہے جو زمین پر 2024 سال پہلے زمین پر آئے. تو یہ چھوٹی بات ہے, یہ کوئی بھی ملک بتا دے, کوئی بھی علاقہ بتا دے جو کہ ڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, بھائی جینا پاسبل ہے ہی نہیں. تو آج کا کلام جو ہے وہ آپ کے لیے صرف اور صرف اتنا ہی ہے. میں نے آئی تھنک بڑا ٹائم پہ ختم کر رہا ہوں اس کو, کہ جب آپ نے نیو ایئر کسی کو وش کرنا ہے تو آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کو ہم لوگ اپنے خداوند کی سلطنت میں ویلکم کرتے ہیں. ایک اور خداوند کی سلطنت کا سال ہمیں ملا ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اور یہی آخری دور ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, خداوند آپ سب کو شاد اور امان رکھے. باتیں